ایک بہادر خاتون پائلٹ امیلیا ایئرہارٹ جو دنیا کا چکر لگانے نکلی تھی، آخر کیا ہوا کہ وہ پراسرار طور پر غائب ہو گئی؟ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ کو میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایسا واقعہ بتانے جا رہی ہوں جو آج تک دنیا کے سب سے بڑے معما میں سے ایک ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک خاتون پائلٹ جو تاریخ میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ چکی ہو، آخرکار وہ کیوں غائب ہو گئی؟ امیلیا ایئرہارٹ، جی میں اسی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایک ایسی جرأت مندانہ شخصیت جس نے فضائی سفر میں انقلابی کامیابیاں حاصل کی، 1937 میں جو اچانک غائب ہو گئی۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخرکار امیلیا کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ اور اس ویڈیو میں آپ کو امیلیا ایئرہارٹ کی زندگی اور اس کے پراسرار گمشدگی کی مکمل کہانی بتاؤں گی، تو آخر تک میرے ساتھ رہیں۔ اور آپ کے خیال میں امیلیا ایئرہارٹ کا کیا ہوا ہوگا؟ کیا وہ کسی جزیرے پہ پہنچ گئی یا کچھ اور تھا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور کریں۔ یہ امریکن ایویٹر پائلٹ تھی۔ وہ پہلی وومن پائلٹ تھی جنہوں نے اٹلانٹک اوشن کی اڑان بھری۔ امیلیا میری ایئرہارٹ جولائی 24، 1897 کو ایڈیسن کنسوس میں ایک گھر میں پیدا ہوئی جو ان کے دادا جج الفریڈ جی اورٹس نے 1861 میں بنایا تھا۔ کیونکہ ان کے فادر ایک لوئر تھے جو ریل روڈ کے لیے کلیم ایڈجسٹر کے طور پر کام کرتے تھے اور اپنی ملازمت کے لیے بہت سفر کرتے تھے، امیلیا اور ان کی بہن موریل زیادہ تر اپنی دادا دادی کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ جب ان کے دادا اور دادی کا انتقال ہوا، ان کے خاندان اکثر منتقل ہوتا رہتا تھا۔ امیلیا نے 1916 میں شکاگو میں ہائی اسکول مکمل کیا۔ 1918 میں انہوں نے جونیئر کالج چھوڑ کر ٹورنٹو کے ایک فوجی اسپتال میں نرس معاون بن گئی، اس شہر میں جہاں ان کی بہن بھی رہتی تھی۔ جنگ کے بعد اور کولمبیا یونیورسٹی میں ایک پری میڈ پروگرام میں مختصر مدت میں کے بعد امیلیا نے اسکول چھوڑ دیا اور کیلیفورنیا چلی گئیں جہاں ان کے والدین رہتے تھے۔ انہوں نے 1920 میں اپنی پہلی ہوائی جہاز کی سواری کی اور بہت اچھے طریقے سے کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات یاد کی کہ جیسے ہی ہم نے گراؤنڈ چھوڑا، مجھے معلوم تھا کہ مجھے اڑنا ہی ہے۔ وہ اپنے فلائنگ ایکسپیرینس کے اوپر کافی حد تک کتابیں بھی لکھ چکی تھی، ایز ویل ایز کہ ان کے کافی بڑا ہاتھ رہا 1990s کی فارمیشن میں، جو کہ فیمیل پائلٹس کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ ایک آرگنائزیشن تھی۔ اوورآل ان سب باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امیلیا ایئرہارٹ ایک کافی زیادہ حد تک ایکسپیرینس پائلٹ تھیں جنہیں ایئرکرافٹ اور انہیں اڑانے کے لیے زیادہ نالج تھی۔ دسمبر 2، 1920 کو انہیں ریلائز ہوا کہ انہیں بھی ایک پائلٹ بننا ہے جب امیلیا اور ان کے فادر ایک ایئر فیلڈ میں گئے جہاں فرینک ہاکس بھی تھے، جو آگے چل کر ایک ایئر ریسر کے نام سے بھی فیمس ہوئے۔ انہوں نے انہیں اپنے پائلٹ میں رائڈ دی۔ امیلیا ایئرہارٹ کے لیے فلائنگ لیسنس لینا ایزی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے فلائنگ لیسنس کے لیے فوٹوگرافی، ڈرائیونگ، اسٹینوگرافی بھی کی۔ اس کے بعد جب انہیں $1000 ملے، انہوں نے $1000 اپنے فلائنگ لیسنس لینے کے لیے یوز کیے، جو کہ ان کی ٹیچر امیتا سنوک تھیں، وہ بھی ایک فیمیل ایویٹر تھیں۔ 1921 میں امیلیا نے ایک سیکنڈ ہیچ کینر ایسیچر بائی پلین خریدا جس کو انہوں نے دی کینری نک نیم دیا۔ اس طرح ان کی جرنی سٹارٹ ہوئی۔ اکتوبر 2، 1922 کو اپنے پلین کو انہوں نے اڑایا جو کہ 14,000 فیٹ کی اونچائی پر اڑایا گیا، جو کہ ایک فیمیل پائلٹ کے لیے ورلڈ ریکارڈ تھا۔ اور اس کے بعد انہیں مئی 15، 1923 پوری یونائٹڈ اسٹیٹ کی پہلی وومن پائلٹ تھی جنہیں لائسنس دیا گیا۔ پائلٹ لائسنس کا اعزاز حاصل بھی انہیں ملا، پر وہ 16ویں خاتون تھیں پائلٹ لائسنس کے لیے۔ جب 1924 میں ان کے والدین کی طلاق ہوئی تو امیلیا اپنی ماں اور بہن کے ساتھ میساچوسٹس چلی گئیں، جہاں اس نے بوسٹن میں ڈسٹنٹ سیٹلمنٹ ہاؤس میں سماجی کارکن کے طور پر کام کیا۔ ان کی پہلی محبت ابھی بھی اڑان ہی رہی تھی۔ جون 1928 میں ایک مسافر کے طور پر ہوائی جہاز میں بحر اوقیانوس کو عبور کرنے والی پہلی خاتون بن گئی۔ سفر کے لیے تعریفیں وصول کرتے ہوئے ایئرہارٹ نے جواب دیا کہ پائلٹ نے سارا کام کیا، وہ صرف آلو کی بوری کی طرح پیچھے بیٹھ گئی۔ پبلسٹی چارج پر مین کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہوں نے فلائٹ کے بارے میں ایک کتاب لکھی۔ پٹنم کے بطور مینیجر انہوں نے قومی کتابوں کے دورے کا بھی آغاز کیا۔ انہوں نے فلائٹ کے بارے میں کتاب لکھی، پٹنم کے طور پر انہوں نے کتابوں کا جائزہ بھی لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک متعدد مصنوعات کی توثیق کرنا شروع کی اور کاسموپولیٹن میگزین کی ایویشن ایڈیٹر بن گئی۔ انہوں نے اس کام سے حاصل ہونے والی آمدنی کو 1929 میں ایک انجن لاک ہیڈ ویگا خریدنے کے لیے استعمال کیا۔ اس سال اس نے سانتا مون کیلیفورنیا سے کلیولینڈ اور ہائی تک خواتین کے لیے ایئر ڈربی ریس میں حصہ لیا اور تیسرے نمبر پر رہی۔ 1930 میں انہوں نے US ایئر ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس حاصل کیا اور خواتین کی دنیا میں 118,001.18 میل فی گھنٹہ رفتار سے پرواز کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ 1931 میں وہ
इग्नाइटर्स इनकॉर्पोरेशन की पहली सदर बनी, एक ऐसी तंजीम जिसको उन्होंने ख़वातीन पायलटों के लिए कायम करने में मदद की। एमिलिया ने फरवरी 1931 में चार्ल्स पेंटम से शादी की। एमिलिया ओटोगायरो इब्तदाई हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली खातून बन गई। अप्रैल 1931 को उन्होंने पिचरेन PC-A2 ओटोगायरो में आजमाइशी परवाज ली। इसे 8415 की फीट पे बुलंदी पर उड़ाया। इसके बाद उन्होंने कई एयर शोज में हुनर का मुजाहिरा किया। सितंबर 1931 में डिट्रॉयट मिशिगन में एक शो में वो उतरने की कोशिश में अपना ओटोगायरो क्रैश कर गई। इस हादसे में उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन पिछली कई सख्त लड़ाइयों के बाद उन्होंने कभी दोबारा ओटोगायरो नहीं उड़ाया। अगले साल वो न्यू फाउंड लीड से शुमाली आयरलैंड तक उड़ान भरते हुए बहर ओकियानूस के पार तन्हा प्रवास करने वाली पहली खातून बन गई। इस कारनामे के लिए उन्होंने कांग्रेस से मुमताज़ फ्लाइंग क्रॉस, फ्रांसीसी हुकूमत से क्रॉस ऑफ नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी का गोल्ड मेडल हासिल किया। इसने अपनी ट्रांस एटलांटिक क्रॉसिंग के पूरे अमेरिका में एक सोलो फ्लाइट के साथ फॉलो अप किया। होनोलुलु हवाई से ऑकलैंड, कैलिफोर्निया के लिए एक सोलो फ्लाइट और मैक्सिको सिटी से न्यूयॉर्क के लिए एक सोलो फ्लाइट। इनके कारनामों से इसे अमेरिका के शानदार एयर मूवमेंट के तौर पर मुसलसल 3 हार्मन ट्रॉफी हासिल की। वो 1936 में अपने शोहर न्यू येगिटर फ्रेड नुनान और फेडरल ब्यूरो ऑफ एयर कॉमर्स के सरबराह यूजेन विडोल के साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने अपनी तरीकी प्रवास का मंसूबा बनाया। इनकी पहली कोशिश नाकामी पर ख़त्म होने के बाद वो और नुनान जून 1, 1937 को मियामी फ्लोरिडा से रवाना हुई और जनवरी अमेरिका, अफ्रीका, हिंदुस्तान और ला न्यूगी में रुककर मशरिक से मगरिब प्रवास की। वो जुलाई 2, 1937 को लॉस से हॉलैंड जजीरे के लिए रवाना हुए। वो रास्ते में ही लापता हो गए और अक्टूबर 1937 तक सर्च टीम के जरिए उनकी तलाश जारी रही। मौसम की खराबी की वजह से उनका राब्ता मुनक़ता हो गया था, इस वजह से वो ना मिल सके और एयरहार्ट और नुनान कभी नहीं मिले। लॉस एंजल्स की एक अदालत ने जनवरी 5, 1939 को इयोट्रिक्स को कानूनी तौर पर मुर्दा करार दे दिया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करिए। थैंक यू।